اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، دوستو، آؤ قرآن سمجھے اس سلسلے کی سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع پر ہم پہنچے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ یہ سورت جو ہے 2 امتوں کا ذکر زیادہ کرتی ہے اور اس کے حوالے سے سارے انسانیت کو بھی اس میں ایک پیغام ہے، سبق ہے اور دعوت ہے۔ شروع کے جو 4 رکوع تھے اس میں سورہ بقرہ کے، اس میں پورے زور و شور سے دعوت کا، یقین کا، ایمان کا، عمل کا، اس کے اوپر زور دیا گیا کہ مسلمانوں اور انسانوں اور ساری کائنات کی جتنے بھی قومیں ہیں ان قوموں کو کیسے کرنا چاہیے، کس دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دوستو آتی، جیسا ہم نے کہا کہ بنی اسرائیل، اس کا ذکر آگے اب شروع ہو رہا ہے اس رکوع سے، 5ویں رکوع سے۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں ترجمے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب آئیے دوستو، ہم چلتے ہیں اس رکوع کا حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر اس میں یہاں سے شروع ہوا ہے 5ویں رکوع سے۔ وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اس کا ذکر، اور آگے بہت کچھ، پھر ان کو اوپر کس طرح سے ان کو جو بھی من و سلوہ وغیرہ اتارا گیا، پھر انہوں نے اپنی نافرمانیوں میں کہاں پر آگے گئے، انہوں نے کس طرح سے ساری چیزوں کا انکار کیا، یہ آگے چیزیں، پھر ان کے اوپر ایک عذاب اور ان کے اوپر ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ ذلت و مسکنت، یہ آگے چیزیں آتے رہیں گے۔ جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سورت 2 امتوں کی باتیں کرتی ہے، اور اسی کے حوالے سے ہمیں بھی امت محمدی مسلمانوں کو بھی یہ سیکھ لینا چاہیے کہ جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ مطلب کچھ نعمت عطا کرتا ہے، درجے عطا کرتا ہے، تو اس سے کیا ایکسپیکٹ رہتا ہے اس کے اندر، اور ہمیں کون سے ہمارا فرض کیا رہتا ہے اس کی باتیں ہیں۔ تو کہتے کہ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معنی یہ ہے کہ عبداللہ یا اللہ کا بندہ، بندے خدا۔
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور انہی کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل سے سیدھا خطاب اور ان کو جو نعمتیں دی گئی تھی اس کا ذکر اب شروع ہو گیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہم عہد کی بات کر چکے ہیں، مطلب جب بھی کوئی چیز دیتے ہیں، نبی آتے ہیں تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے بہت سے عہد کیے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت جو عہد کیے تھے وہ آگے آئیں گے، ہم اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو آگے جو ہے اس میں کیا ہے، اس کتاب پر ایمان جو پچھلی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے، مطلب قرآن پر انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا جی، اور کتاب کی آیتوں پر تھوڑی سی قیمتوں پر نہ بیچنے کا حکم۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بنی اسرائیل کچھ ایسا توڑ مڑوڑ کر یا ایسی کچھ چیزیں کہتے تھے ان پڑھ لوگوں کو کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں رہتا تھا۔ تو وہ اس کو اس طرح سے اپنا فائدہ، دنیاوی فائدہ کرنے کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ تو اور دوسری بات ایک اس کے اندر اور ایک جو ہے پانچواں جو نکتہ ہے وہ حق کو مت چھپاؤ اور اس پر باطل کا رنگ مت چڑھاؤ۔ دوستو اگر غور کریں تو حق کو چھپانا ہمارے ساتھ، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن اترا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور وہ حق ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، ویسے اس میں ہمیں بھی سبق ہے، ہمیں حق کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ دوستو یہ جو کہا گیا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو لوگ تھے، جیسے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، ان انبیاء اکرام کے پیروکار تھے، اور ان پیروکار میں کس طرح سے بگاڑ پیدا ہوا، انہوں نے حق کو کیسے چھپایا، کس طرح سے وہ راہ حق سے بھٹک گئے یا صراط مستقیم سے وہ کس طرح سے بھٹک گئے، یہ چیزیں ان کو بہت اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو حق آیا ہے اسے ہم کو لوگوں تک لانا ہے، اس کو سامنے لانا ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو حق کو مت چھپاؤ اور اس پر باطل کا رنگ مت چڑھاؤ۔ دوسری کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے سوا ہمارے لیے اور کوئی راہ راست کا کوئی اور کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بھی ملتی ہے۔ تو دوستو اور پھر کہا گیا کہ عقل سے کام لینے کی ترغیب۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، مطلب اشرف المخلوقات ہم انسان، عقل سے کام لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے، صبر اور نماز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے۔ دوستو اس طرح سے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسے ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اس سے پہلے جو مطلب پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے اس بات سے کہ وہ اس انحطاط کے گھڑے میں گرنے سے بچے جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں، تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکے اور غلط راہوں سے بچ کر چلے۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے
قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ نبی کرم کا یہ ارشاد محض ایک توبیح نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا۔ تو دوستو ہمیں یہ ساری چیزیں یاد رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم دوسرے بھٹک کر ہم اسی طریقے سے تو نہیں چل رہے ہیں، کوئی اور کتابوں کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی اور چیزوں کو ہم نہیں لے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھلی روشن نشانیاں اور کھلی کتاب اور حق کے ساتھ اترا ہوا قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو دوستو اس پر عمل کرے اور ہم بھی دعا گو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں جو بھی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔